نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا ایک شاگرد ہے جو آپریشن کرتا تھا، وہ ایک موٹر مکینک ہے جو یہ آپریشن کر رہا تھا۔ اینستھیزیا والا بھی جو ہے وہ بھی وہی موٹر مکینک ہی دیتا تھا۔ یہ آپریٹ کر رہے تھے لاہور میں، ٹیکسلا میں اور آزاد کشمیر میں۔ آزاد کشمیر میں یہ جا کے زیادہ آپریٹ اس لیے کر رہے تھے بیکاز آزاد کشمیر میں کوئی لا نہیں ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا، تو وہاں پہ لیگلی ان کے لیے فائدہ ہوتا تھا کور کرنے کا۔ تو یہ ٹوٹل جو لوگ ہیں، یہ پریزنٹیشن اب آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ، اس میں یہ ڈاکٹر فواد ہے جو مین ان کا سرگنا، اس سے بہت زیادہ یہ ٹرانسپلانٹ اور یہ انلیگل آپریشن ہوں گے۔ یہ تو وہ ہیں جو کنفرم ہو گئے ہیں، جو ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے، سارا کچھ ہے، پورا گینگ ہے، یہ لوگوں کو گھیرتا ہے، ہاسپٹل میں گھیرتا ہے۔ ہمارے پاس یہ انیشلی انفارمیشن یہ ہوئی کہ جناح ہاسپٹل میں ایک بندہ تھا جس کو یہ ورگلا کے لے گئے اور کہا کہ ہم آپ کا پرائیویٹلی آپریشن کرتے ہیں۔ اس سے انہوں نے پیسے لے بھی لیے اور کڈنی بھی نکال لی۔ جب وہ 2 ماہ بعد واپس گیا ڈاکٹر کے پاس، انہوں نے کہا تمہاری تو ایک کڈنی نہیں ہے۔ تو جب وہاں سے یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور ہوتے اب یہاں تک پہنچی ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، یہ ڈاکٹر فواد آج کے دن تک 5 دفعہ پہلے اریسٹ ہو چکا ہوا ہے، اور 5 دفعہ اریسٹ ہو کے وہ یہ باہر نکل آتا ہے اور پھر اسی طرح کا کام دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ تو اب یہ پورا گروپ جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، 8 لوگوں کا، یہ سارے کے سارے اریسٹ ہو چکے ہیں۔ 328 لوگ جن کی کڈنیاں نکلی ہیں یا جس کو انہوں نے ورگلا کے نکالی ہیں یا خریدی ہیں، سارا کچھ کیا، ان سب کا ریکارڈ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اب ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کو اور باقی لوگوں کو کہا ہے کہ یہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کا ٹرائل کیسے کرنا ہے، کون سے لاز ہیں جن کے تحت ہم ان کو کر سکتے ہیں۔ لاہور پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے، دن رات اس پہ کام کیا ہے۔ یہ بڑا مشکل کیس تھا، پورا کا پورا گینگ ٹریس کرنا، اس کے بعد جہاں پہ آپریشن تھیٹرز میں جا کے، گھروں میں، پرائیویٹ گھروں میں جا کے یہ آپریشن کرتے تھے سارے کے سارے، اور وہاں پہ یہ لوگوں کو لے جاتے تھے اور وہیں پہ رکھتے تھے، اور وہیں سے اچھا جو ان کا 30 لاکھ ریٹ تھا جو کڈنی ٹرانسپلانٹ پاکستانی کراتا تھا، ان کے باہر کے بھی پیشنٹ تھے، یہ موٹر مکینک کے اور اس ڈاکٹر کے اور اس سارے گروپ کے باہر کے پیشنٹ ہیں، اس سے 1 کروڑ روپیہ لیتے تھے، اور 1 کروڑ روپیہ لے کے یہ وہ آپریشن کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ پوری ٹیم نے اور لاہور پولیس نے خاص طور پہ اس کے اوپر دن رات کام کیا اور اریسٹ ہو گئے ہیں۔ آگے چیف سیکرٹری صاحب کی ٹیم ایک ہے جو ڈیسائیڈ کرے گی کہ لیگلی اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، تاکہ یہ 5ویں کے بعد جب 6ٹھی دفعہ اریسٹ ہوئے ہیں تو اب یہ 7واں موقع نہ آئے۔ تو ہماری پوری کوشش ہوگی پروسیکیوشن بڑی بہترین طریقے سے کرائیں، اگر ضرورت پڑے گی تو ہم ان کو FIA کو ہینڈ اوور کر دیں گے کیس، لیکن اس کو ہم تھوڑے دنوں میں ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ صاحب یہ تو بہت بڑی کارروائی ہے جو آپ کی حکومت نے کی ہے، اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ لاہور پولیس نے جس طرح اس بندے کو پکڑا ہے یہ ایک مثال ہے۔ لیکن میں یہاں بتانا چلوں کہ یہ 2006 سے یہ بندہ کام کر رہا تھا ڈاکٹر فواد، اور ہر بار چھوٹ جاتا تھا، لیکن مجھے یہ امید ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اب یہ ملزم جو ہے وہ بچ نہیں پائے گا اور نہ باہر یہ آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے جیسے بہت سے ابھی بھی ایسے افراد ہیں جو مختلف صورتوں میں مریضوں کو گلابس لا کر ان کے جو اعضاء ہیں ان کو دیکھتے ہیں آگے۔ تو یہ زیادہ تر جنوبی پنجاب والی سائڈ جو ہے وہاں پر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، کیونکہ سادہ لوگ ہیں۔ تو آپ اس کو مزید اس پہ کیا ایکشن کریں گے جو باقی چھپے لوگ ہیں؟ دیکھیں، اس پہ ہمارا ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا، جس طرح ایکٹیو ہونے کا حق ہے، پولیس کا کام بھی ہے، پولیس بھی کرے گی، لیکن ہماری پورا فوکس ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کے اگر کوئی اور بھی گینگز چل رہے ہیں تو ان کو بالکل ٹریک کریں اور ان کو ہم انجام تک پہنچائیں۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 6-7 دفعہ یہ اریسٹ ہو چکا ہے اور ماضی میں بھی حکومتیں نہیں ہیں، کیونکہ پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ کام آپ کر رہے ہیں کہ جو ماضی کے اندر بھی لوز کیے گئے ہیں، اور اس دفعہ آپ نے اس کو ٹریس آؤٹ کیسے کیا اور آپ تک انفارمیشن کیسے پہنچی، اور یہ جو بندہ تھا اس نے جیسے آپ نے فرمایا کہ 328 لوگوں کو جو نکال چکا ہے، تو اس طرح گینگ پکڑا کیسے گیا تھا؟ یہ ایک پرائیویٹلی انفارمیشن آئی تھی جہاں سے یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی، ہمارے تک پہنچی، میں نے ACCP لاہور کو ٹاسک دیا تھا،
اور یہ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے جس پہ یہ کام کرے، اور ان کی ٹیم پوری جو بیٹھی ہوئی ہے، ڈی آئی جی صاحب، ایس ایس پی، انہوں نے دن رات کام کیا ہے، تو اور سارے کے سارے لوگ پکڑے ہیں۔ ہاں جی، اس سے قبل جو تھی وہ ایف آئی اے بھی بڑی متحرک تھی ان کیسز کے اوپر جو ٹرانسپلانٹ کے ایشوز تھے، کوئی قانون سازی، کوئی ایسی چیز؟ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جان جو ہے وہ بچانے کے لیے لوگ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، ملکوں کے لیے چل رہے ہوتے ہیں، پی ٹی ایس آئی، گوٹا، یہ سارے لوگ ایکشن اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ اور ادر سائڈ کوئی ایسی چیز کرنے جا رہی ہے تاکہ یہ جو غیر قانونی گردوں کی خرید و فروخت ہے اس کو ہمیشہ کے لیے یا تو بین کر دیا جائے یا کوئی لیگل ایسا وے نکالا جائے کہ مریضوں کی جان بھی بچ سکے؟ اس کو آئی تھنک لا موجود ہے، اور ہمارے پاس لا بنانے کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ ضرور مقصد ہے کہ ہم اگر اس طرح کے اور بھی گینگ ہیں ان کو ضرور ہم پکڑیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا جن کو یہ ضرورت پڑتی ہے، جنہوں نے گردے کا ٹرانسپلانٹ کروانا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے کسی ہسپتال یا کلینک کا رخ کرتے ہیں، تو کیا کوئی سرکاری ہسپتالوں میں بھی اس طرح کا کوئی ان کا سہولت کار ہے؟ اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس طرح کے ایڈز ہیں سرکاری، آپ مائک آن کرنا ہے سر، اس میں اس طرح ہے کہ بہت ساری لیبس ہیں۔ اس طرح انٹروڈکشن کروا دیں اپنا۔ اگر آپ اس میں تھوڑے بہت تو میرے خیال میں ریفر ہوتے تھے لوگ، جی 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 سر، اس میں ہوتے تھے، ٹیسٹ کی حد تک ہوتا تھا، اور ایڈ کرنے سر کہ سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے کوئی ایڈز وغیرہ شو ہوتے رہتے، تو ایف آئی اے دیکھیں ایف آئی اے کا کام بھی ہے، ایف آئی اے کا کام بھی ہے۔ ابھی میری کل آئی جی پنجاب سے بات ہوئی ہے، سائبر کا کچھ لا اب ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے پاس بھی آیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے پولیس اسٹیشن ڈیولپ کریں تاکہ پبلک کو سائبر ونگ والی سائٹ سے بھی ریلیف دیں، لیکن جو لنکڈ ہیں لوگ اس گینگ کے وہ سارے اریسٹ ہو چکے ہیں۔ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے ان کو ہیلپ ملتی تھی، وہ سارے لوگ اریسٹ ہو گئے۔ سر یہ سب یہ بتائیے گا کہ ٹرانسپلانٹ یہ اس پر کہتا ہے کہ اتھارٹی بنی ہوئی ہے کوٹا ہیومن آرگنس کی بات کر، نارملی جن لوگوں کی کڈنی خراب ہوتی ہے کوٹا انہیں ایک لمبے چوڑی رجسٹریشن میں ڈال دیتا ہے، لمبے چوڑے پروسیس میں ڈال دیتا ہے۔ ہم نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں، لوگوں کے بچوں کی کڈنی خراب ہوئی، انہوں نے ڈونیشن کے لیے کہیں سے کڈنی ارینج کی، کوٹا نے ایک لمبے پروسیس میں ڈال دیا۔ تو یہ جو اب ایک آدمی پورا انلیگل کام کر رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی چیز تو آپ کو، بے شک آپ کا وہ جورسڈکشن میں نہیں آتا لیجسلیشن، لیکن کم از کم کچھ تو کرنا پڑے گا نا کہ اتنی۔ دیکھیں ایک لا پہلی حکومتیں دیکھیں ایک لا پہلی حکومتیں بنا چکی ہوئی ہیں، لا ہم تبدیل نہیں کر سکتے، اور اس ٹائم ہمارے پاس کوئی لا کو اس کو کرنے کی گنجائش نہیں۔ مجھے خود فرسٹ ہینڈ نالج بھی ہے کہ ہاں وہاں پہ جو باڈی بنی ہوئی ہے اس میں لوگوں کو خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد لوگ لیفٹ رائٹ بھی دیکھتے ہیں، لوگ باہر بھی جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس کو ہمیں ون ونڈو آپریشن اور بہت اسٹریٹ فارورڈ کرنا چاہیے۔ ہم پھر بھی چیک کر لیں گے کہ ہم سے کیا ممکن سکتے ہیں، اگر ممکن ہوئی تو ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ سر یہ فرمائیے گا جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر سواد کو پہلے بھی گرفتار کیا، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، اسی طرح کے جو اس کا پورا گروپ ہے وہ اس کو رہا کروانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سپورٹر ہوگا، تو ان کو کیوں نہیں ان کا ایکسیس؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ کتنا انفلوئنشل گروپ ہے، لیکن کیونکہ چند روز سے اس کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی، تو آپ لاہور پولیس سے بعد میں پوچھے گا کہ ان پر کس قسم کا پریشر آیا ہے۔ کوئی چیز رہ نہیں گئی جو ان کے حربہ ان کے اوپر استعمال نہ ہوا ہو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کو لیفٹ رائٹ کوئی کمپرومائز ہو جائے یا کوئی چیز ہے۔ یہ اس لاہور پولیس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بالکل انہوں نے اس کو کہیں پہ ریلیکس ہونے نہیں دیا۔ لیکن جو حسن آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے لٹرلی پچھلے 5-7 دن کا جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ انفلوئنشل ہیں، حیرانگی کی بات ہے۔ یہ آپ کو لاہور والے بعد میں بتا دیں گے۔ محسن صاحب، یہ بہت بڑا کام کیا آپ نے ہیلتھ کے شعبے میں، جیسا کہ یہ اسکیم بے نقاب ہوا ہے۔ اسی طرح کا ایک بڑا اسکینڈل ہے ویسٹرن کے حوالے سے بھی لوگوں کی آنکھیں چلی ہوئی ہیں، وہ بھی ہے۔ اس سلسلے میں بھی بتا دیں کہ اس دوا کا جو آپ میں استعمال ہو رہا تھا اس کے حوالے سے بھی کوئی لیگل اس کی پوزیشن؟ دیکھیں اس میں نہیں، اس میں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اس کے 2 مین مرکزی ملزم ہم نے پکڑ لیے۔
ابھی رپورٹ آنے کا انتظار ہے. جیسی رپورٹ آئے گی ہمیں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ وہ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ہوا یا پیچھے سے دوائی میں مسئلہ ہوا یا کوئی اور ریزن ہے. تو ہم اس رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں. ہم جلد بازی میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہ رہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہ رہے. ہاں جو مین مرکزی ملزم ہے جو ہمیں پتہ ہے فار شور وہ ہم نے پکڑ لیے ہیں, دو پکڑ لیے ہیں اور ابھی کوئی مفرور تو نہیں ہے اس میں, 2 ہی ہیں. دوستوں کے حوالے سے آپ کی یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے اور اس کو کنٹینیو بھی رہنا چاہیے, اور اس کے علاوہ جو انلیگل کام کر رہے ہیں ڈاکٹر ان پر بھی ہیلتھ کیئر کمیشن کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اب اس کے اوپر ایک سوشل میڈیا سے جا رہی ہے, اس کو آپ انویسٹیگیٹ کروا لیں کہ جو انرجی ڈرنک ہے خاص طور پہ اسٹنگ, وہ گردوں کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ گردے تیلی کی طرح لے کر جا رہے ہیں. تو اگر کوئی ہیلتھ کے لوگ اس پر آپ کو ایڈوائز دے سکیں کہ وہ انرجی ڈرنک ٹھیک نہیں ہے تو اس پر اگر پابندی لگ سکتی ہے تو وہ لگوا لیں. اچھا میرے علم میں نہیں ہے لیکن میں چیک کرا لیتا ہوں, میں چیک کرا لیتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ ان لوگوں کا کوئی انٹرنیشنل کنیکشن نظر آئے ہیں ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں؟ انٹرنیشنل کلائنٹ ہیں, انٹرنیشنل کلائنٹ ہیں. سر یہ بتائیے گا 328 کیسز ہیں, کیا ان میں سے سارے ہی کامیاب ہیں انلیگل یا کسی کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے اور وہ کہیں رپورٹ ہوا ہے, اور دوسرا یہ انلیگلی لوگوں کو کر کے مطلب ورگلا کر کے گردے نکالتے تھے, تو کسی نے وہ بھی پرچہ کروایا, اس کی کوئی ڈیٹیل ہے؟ ابھی تک پرچہ تو نہیں کرایا ہوا. 3 ڈیتھس ہیں جو ابھی تک کنفرم ہے, لیکن ابھی ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو ڈیٹا اکٹھا اور کرنے میں کہ ان میں سے 328 لوگوں تک پہنچنا اور اس کو ڈیٹا نکالنا, اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. آپ نے بتایا کہ 5 دفعہ پہلے گرفتار ہوئے, پھر عدالتوں سے انہیں ریلیف ملا. ظاہر بات ہے جنہوں نے چلان پیش کیا اس پہ بھی تو تحقیقات ہونی چاہیے. جنہوں نے چلان پیش کیا ہمارے ادارے جنہوں نے کیوں اتنا کمزور چلان پیش کیا کہ عدالت سے ان کو ریلیف ملا, اسی کام میں وہ لگ گئے. آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں اگر وہ 5 دفعہ پکڑ کے ریلیز ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں تو کمی ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی پروسیکیوشن سائڈ سے بھی کمی ہو سکتی ہے. ہم اس دفعہ پوری کوشش کریں گے کہ اسٹرانگ چلان پیش کریں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.